اللہ کی رحمت نے جیسے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا، ہم تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سہارے بہت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے آنسو آپ کے آہیں، آپ کا رونا دھونا، اس نے ہمارا مسئلہ بہت آسان کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ یہ ہے کہ قتل کرو۔ وہ کہنے لگے ہم اے موسیٰ کیسے ایک دوسرے کو قتل کریں، آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمیں معاف کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر آئے، یا اللہ تو طور پر میری قوم کو معاف کر دیں، میری قوم کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری قوم کی توبہ تو قتل ہی ہے، تیرے بعد میں کہ میرا محبوب آ رہا ہے، اس کی جو امت ہے وہ کتنا بڑا مرضی گناہ کرے بس اتنا کہہ دے گی یا اللہ معاف کر دے، ان کو ویسے ہی معاف کر، ان کو ویسے ہی معاف کر۔ تو بھائیو ہم خود توبہ کریں اور اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں اور سارے مجمع سے توبہ کروائیں۔ انہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں کیا شراب تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ دیکھو تو صحیح جنت کی محفل ہے، یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کافور کی شراب چل رہی ہے۔ کون سی ہے؟ ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، ایک قطرہ، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، یہ وہ شراب ہے۔ ایک اور مجلس اوپر لگی ہوئی ہے، وہاں پینے کا دور کیسا ہے یہ تو خود پی رہے تھے ڈال ڈال کے۔ ایک محفل اور نظر آئی، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ ایک اور محفل نظر آئی جہاں پلایا جا رہا ہے زنجبیل اور سلسبیل کی شراب کو، لیکن پلانے والے نوکر، پلانے والے فرشتے، پلانے والے غلمان، پلانے والی حور اور ملائکہ اور خدام، ان کو پلایا جا رہا، یہ پی رہے تھے، ان کو پلایا جا رہا۔ اس سے ایک اور درجہ اوپر دیکھا تو وہاں سب سے عجیب منظر نظر آیا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود ساقی بنا بیٹھا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے۔ لے میرا بندہ تو نے دنیا کی شراب چھوڑی، آج مجھ سے لے میں پلاتا ہوں۔ ایک اور اعلان سنو، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو دنیا میں شیطان کے گانے نہیں سنتے تھے؟ آج میں انہیں جنت کا نغمہ سناؤں گا۔ یہ کیا رنڈی کی تان سین اور یہ کیا رنڈی کے گانے، ارے بھائیو ان سے اپنے کان بچا لو۔ جس قوم میں موسیقی آتی ہے اس میں بے حیائی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ نے مفت میں نہیں بند کیا، کہ سنو تو صحیح، اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں کو بلائے گا، آؤ جنت کو حکم دے گا تو اپنے ساز کو چھیڑ، اور اگر تو اپنی آواز کا سر بکھیر۔ اس کا سر جنت کا ساز، حور کا سر اور جنت کا ساز وہ جل ترنگ ہوگا کہ 70 سال سنتے رہیں گے اور سننے سے جی نہیں بھرے گا۔ وہ جنت کی لڑکی جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اس کا بول کیسا میٹھا ہوگا۔ ادھر جنت کا ساز ہوگا اور اس کی آواز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنے؟ کہیں گے نہیں کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا تو میں سناؤں؟ یہ گیت کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی تعریف کا گیت ہوگا، پیچھے جنت کا ساز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں، وہ کہیں گے اس سے اچھا کون سا ہو سکتا ہے؟ کہیں گے وہ ہے یا داؤد تعال ارقل ممبر، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ داؤد علیہ السلام کی وہ زبان تھی، جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا، یا جبال اوبی معه۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چل تو بل۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز اور جنت والوں پہ وجد کیا طاری ہوگا، جنت بھی وجد میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولے ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا۔ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد تعال ارقل ممبر، اے میرے حبیب اے میرے نبی آجا تو ممبر پہ جلوہ افروز ہو۔ ہے کتنا گھاٹے کا سودا کر دیا یہ طبلے سارنگی کے پیچھے، جنت کے ساز کا سودا کر دیا۔ ان طبلوں کے پیچھے جنت کی آواز بھول گئے، جنت کا ساز بھول گئے، جنت کی موسیقی بھول گئے۔ اس سے بھی کوئی نادان ہوگا جو ہیرا بیچ کے پتھر خرید رہا ہو، جو سونا بیچ کے لوہا خرید رہا ہو، جو ایمان بیچ کے شہوتیں خرید رہا ہو، اس سے بھی بڑا کوئی نادان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا، نہ جنت
کو اپنا ہوش رہے گا، نہ جنتیوں کو اپنا ہوش رہے گا، سب بے خود. یہ محفل کیسی ہوگی؟ عورتیں ایک طرف ہوں گی، مرد ایک طرف ہوں گے، یہ اللہ کا دربار ہوگا، اوپر عرش عظیم ہوگا، نیچے میدان مزید ہوگا. ایمان والی عورتیں ایک طرف بیٹھیں، مرد ایک طرف بیٹھیں، اور سامنے اللہ کا رسول منبر پر ہے، اور کیا کہنے اس کے اور اس کی آواز کے اور جنت کے ساز کے. ابھی جی نہیں پڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بند کروا دے. کہے گا بولو کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سنو. اچھا یا اللہ، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو خود تمہیں سنائے گا. ہاں، ایک دیکھنے کی لذت، ایک سننے کی لذت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رضوان پردہ ہٹا دے تاکہ آنکھیں میرے دیدار سے لذت اٹھائیں اور کان میری آواز سے لذت اٹھائیں. وہ ہے جس کو بن دیکھے جانے کٹا دی، جس پر بن دیکھے قربان ہوئے. جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اد لذت دیدارش خسرو سے توا گفتن سردادن و جادادن نادیدہ رخیارے. ابھی تو یار کو دیکھا نہیں، جان کٹا دی. جب وہ سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ کتنے سولیوں پہ لٹک گئے جس کی خاطر، کتنے آروں سے چڑ گئے جس کی خاطر، کتنے آگ میں کود گئے جس کی خاطر، کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جس کی خاطر، کتنے خاک میں مل گئے جس کی خاطر، کتنے اپنی ساری عزتوں کو قربان کر گئے جس کی خاطر. جب اللہ سامنے آئے گا ایسے پردہ اٹھے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جب اللہ پہ نظر پڑے گی ساری جنت بھول جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اب اپنا قرآن کیا سنائے؟ اللہ اپنا قرآن سنائے. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انعام سنائے. قرآن، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. قرآن سنائے. کون سی سورت سنائے؟ ایک ضعیف حدیث ملتی ہے سورہ انعام. سورہ انعام وہ ہے جس کو لے کر 70,000 فرشتہ اترا اللہ کے نبی پر. جبریل جب آئے تو 70,000 فرشتہ ساتھ آیا. تو اللہ تعالیٰ ایک دم جب پردہ گرائے گا نا، کہے گا جاؤ واپس جاؤ. کہیں گے نا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ حور و غلمان چاہیے، ہمیں تو چاہیے، تو دکھاتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں. ہماری آنکھیں بس تیرے دیدار سے لطف اندوز ہوتی رہیں. کہیں گے نہیں جاؤ، کہیں ہم نہیں جاتے. اچھا غور سنو، یہاں بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی. ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ایک اللہ تمہارا نام لے کر تمہارا حال پوچھے گا، تم سے بات کرے گا. جو براہ راست بات کی لذت ہے، براہ راست، وہ کیسی ہے؟ ایوب علیہ السلام کا تو آپ کو پتا ہے نا، 18 سال بیمار رہے. شاید آپ کو پتا نہ ہو، 18 سال بیمار رہے. بیماری ایسی کہ رواں درد بن گیا. درد تھا نہیں، رواں ہی درد بن گیا. ایسے 18 سال. جب اللہ نے صحت دے دی، جوانی واپس دے دی. ایک دن ایک نے پوچھا یا رسول اللہ بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے دن واہ 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 وہ ان دنوں سے زیادہ مزیدار تھے. وہ کیسے مزیدار تھے؟ کہ جن دنوں میں بیمار تھا اللہ روزانہ مجھ سے پوچھتا تھا ایک ٹائم ایوب کیا حال ہے. اس بول کی لذت کو نہ میں نے جوانی میں دیکھا، نہ بیوی میں دیکھا، نہ اولاد میں دیکھا، نہ جائیداد میں دیکھا. میرے سارے درد چن کے رکھ دیتی تھی. وہ کیا دن ہوگا میرے بھائیوں جب آپ جوانی کامل، زندگی کامل، صحت کامل، موت سے آزاد، غم سے آزاد، دکھوں سے آزاد، زوال سے آزاد، لڑائی جھگڑے نفرتوں سے آزاد، کاروبار کے فکر سے آزاد ہیں، اور اللہ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں اور آپ سے کہتا ہے کیا حال ہے. اگر اس کا یقین ہو تو کوئی یہاں فلمیں چلیں، یہاں گانے کی دکانیں کھلیں، یہاں گانے کی قسطیں بکیں، یا یہ اپنی گاڑیوں میں دھاں دھاں کرتی آوازیں. مسجد کا احترام بھی ختم ہو گیا کہ مسجد کے قریب تو ایسا ہو جائے. اگر اس بات کا یقین ہو تو لوگ خود اپنی دکانوں کو آگ لگا دیں. اللہ نے سودا کیا ہے، مفت میں نہیں. کا پاک دامن رہے، شادی کر، اپنی ضرورت کو شادی سے پورا کر، زنا مت کر. میں تیرے لیے بیویاں لے کے بیٹھا ہوں، وزوجناہم بحور عین. میں تیرے لیے جنت کی خوبصورت بیویاں لے کے بیٹھا ہوں جسے آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا. اس میں آب حیات ڈالا، اپنے چہرے کے نور کی تجلی ان کے چہروں پہ ڈالی. ان کو ایسا حسن بخشا ہے کہ سورج کو انگلی نہ دکھائیں، انگلی کا اتنا حصہ پورا بنان ایک پورا اس سورج کو دکھا دیں تو سورج اس طرح غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے سارے ستارے غائب ہو چکے ہیں. 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں.
مردے سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو ایک جھلک دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو کائنات میں روشنیاں پھیل جائیں، خوشبو پھیل جائے، ایک قدم جب رکھتی ہے، ایک پاؤں جب اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اس کے جسم سے پھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ سامنے آتی ہے تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے، وہ پیٹ پھیر کے جاتی ہے چہرہ پھر بھی سامنے رہتا ہے، اس کو ایک نظر دیکھے نہیں، 40 سال مسلسل دیکھتا رہے تو ہر پل میں اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ وہ بیویاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو پاک دامن بن کے آ، شادی میں تیری کروں گا۔ اور ایمان والی پاک دامن عورتوں کو خوشخبری سنا دی اللہ کے رسول نے کہ جاؤ ان ایمان والی عورتوں کو بتاؤ کہ اس جنت کی خوبصورت حور سے ایمان والی، حیا والی، پردہ دار عورت کو اللہ اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ؟ یا رسول اللہ جنت کی عورت بڑی کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ بڑا؟ جنت کی عورت زیادہ افضل ہے یا دنیا کی عورت؟ آپ نے فرمایا کیا کہتی ہے؟ بل نساء الدنیا، ارے دنیا کی عورت کا مقام بڑا بلند ہے۔ ان کا بما یا رسول اللہ، کیوں یا رسول اللہ؟ کس لیے؟ ہم گارے مٹی سے بنی، وہ مشک عنبر زعفران سے بنی۔ یہ اندر میں سوال تھا، زبان پہ نہیں آیا، لیکن میں ان کے اندر کے سوال کو، ان کی زبان حال کو زبان نکال سے کہہ رہا ہوں۔ یہ سوال ہوا اس لیے کہ ہم تو گارے مٹی سے، وہ مشک عنبر زعفران کافور سے، ہم بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ جوان رہتی ہیں، ہم میں گندگی ہے، غلاظت ہے، بول ہے، براز ہے، حیض ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، تو ہم کیسے اعلیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، بصلاتہن، ان کے نماز پڑھنے کی وجہ سے، وصیامہن، ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے، وعبادتہن، اللہ کی فرما بردار بندی بننے کی وجہ سے، البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ نور کی چادر چڑھا دے گا، واجسادہن الحریر، اللہ ان کے جسموں کو ریشمی لباس سے خوبصورت بنا دے گا، اور خضر الحلل، جوڑے ریشمی سبز، بیض الوجوہ، چہرے سفید، صفر الحلش، وہ زیور جن سانچوں میں وہ زیور بن رہا ہے، وہ سانچا سورج کو دکھا دیں تو سورج بے نور ہو جائے گا، وہ زیور، یہ جوڑا، یہ حسن، یہ ناز، یہ انداز، اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ اس کو حسن و جمال ملے گا۔ وہ تو اس کے سامنے باندیاں نظر آئیں گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی عورتوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے فرمایا جنت کی عورتوں کا اور ایمان والی عورتوں کا آپس میں مناظرہ ہوگا، آپس میں مقابلہ ہوگا۔ جنت کی عورت فخر کرے گی، الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا، ہم ہمیشہ زندہ ہیں، ہمیں موت نہیں آئی، تم مر کے آئی ہو۔ ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا، ہم ہمیشہ جوان ہیں، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم تو بڑھیا کھوسٹ ہو کے آئی ہو۔ نحن الراضیات فلا نفقت ابدا، ہم ہمیشہ راضی ہیں اپنے خامدوں پر، تم تو ہزاروں لڑائیاں جھگڑے کر کے آئی ہو۔ ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا، ہم ہمیشہ اپنے خامدوں کے ساتھ ہیں، اور تم تو موت کی جدائیاں برداشت کر کے آئی ہو۔ خامد کو چھوڑ کے مر گئی یا خامد تمہیں چھوڑ کے مر گیا، اب آپ کیا کریں؟ یہ کیا جواب دیں؟ میں چاروں باتیں ہیں، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہے، ساتھ چھوڑنا بھی ہے، اب یہ کیا جواب دیں؟ تو ان کی طرف سے جواب آئے گا، الا غور سے سنو، نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی، ونحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ونحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ مال خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا، نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے اللہ کے لیے طہارت کی وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، ان صفات پر اللہ تعالیٰ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پہ غالب فرما دے گا۔ اگر ہم پابند ہیں تو کچھ ملنے بھی والا ہے، اگر ہم پر پابندی ہے تو کچھ ملنے بھی والا ہے۔ ہماری پابندی بے جا نہیں، آپ اپنی دکانوں پہ پابند بیٹھتے ہیں تب نفع اٹھاتے ہیں، آپ اپنے ہوٹلوں کے دروازے کھلے رکھتے ہیں تب آپ کے پاس گاہک آتے ہیں، آپ اپنی دکانوں کے پابند، زمینوں کے پابند، تجارت کے پابند، زراعت کے پابند، تو اسلام کے پابند کیوں نہیں بنتے؟ جیسے کہ تو گاہک ہماری مجبوری ہے، یوں کہ ایمان ہماری مجبوری ہے، ہم ایمان کو سودا نہیں کریں گے، ہم ساری جائیداد کو ہم آگ لگا سکتے ہیں پر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو خود توبہ کریں، ایک جو آپ کے پاس آتے ہیں ان سے توبہ کروائیں، اپنی مسجدوں میں جماعتیں بٹھائیں، ہر ہوٹل والا، ہر دکاندار مسجد کو وقت دے اور سارے بیٹھ کے سوچو کہ یہاں اتنے نوجوان مسلمان آتے ہیں، اتنے بچے بچیاں آتی ہیں، اتنے خاندان آتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کس طرح ہم ان سے توبہ کروائیں کہ وہ اللہ کے بندے بن کے جائیں، اللہ کی بندیاں بن کے جائیں، اللہ کے حکموں کے ماننے والے بن کے جائیں۔ یہ درد و غم اپنے اندر پیدا کر لو، کل قیامت کو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا حشر ہو جائے گا۔
آپ کی بچیوں کا حشر سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہوگا، آپ کی بیویوں کا حشر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوگا. یہ فکر اپنا فکر بنا لو، مقدر کی روٹی تو آ کے رہے گی. یہ غم اپنا غم بنا لو، یہ درد اپنا درد بنا لو. اور اس کے لیے میرے بھائیو پھرو پروانوں کی طرح کہ اللہ ہم نے ان سے توبہ کروانی ہے. راتوں کو دعائیں مانگو، روو دھوو، نمازوں میں دعائیں کرو. اور ہر آدمی، یہ جتنے مری والے لوگ ہیں، کثرت سے استغفار کرو. اور نہیں کچھ کر سکتے ہو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہاں جو گناہ ہو رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. اگر رسول اللہ کا کرم اور رحم نہ ہوتا تو کب کا مری الٹ چکا ہوتا. مری کیا ساری دنیا الٹ چکی ہوتی. مری میں تو پھر بھی کلمہ توحید والے ہیں. یہ امریکہ یورپ کو اللہ نے سہارا ہوا ہے، جہاں کلمہ پڑھنے والا کوئی اللہ کب کا انہیں زمین میں پھنسا چکا ہوتا. اس نے موت تک مہلت دی ہے. اس لیے میرے بھائیو تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. تبلیغ سارے مری والوں کا کام ہے، سارے ایمان والوں کا کام ہے، مردوں اور عورتوں کا کام ہے. اپنی ذات سے توبہ کرنا، اوروں کو توبہ پہ لانا، خود اللہ کے حکم پہ چلنا، اوروں کو اللہ کے حکموں پہ لانا. اس کے لیے مارے مارے پھرنا. اس کے لیے ایک تو بھائی یہ سارا مجمع جو آیا ہے، چلو آپ تو توبہ کر کے اٹھو. ممکن ہے کوئی باہر سے آیا مجمع بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا، آپ تو توبہ کریں. کیوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کوئی اپنی بات تو آپ کے سامنے نہیں پیش کی. میں نے تو ایک درد آپ کو بیان کیا ہے جس کو میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ درد ہر مسلمان میں زندہ ہو جائے کہ ہم کسی کو حکموں کو توڑتا دیکھے تو ہم تڑپ جائیں. یہ تبلیغی جماعت کی ذمہ داری ہر مسلمان پہ فرض عین ہے. جب حکم ٹوٹ رہے ہوں تو کہاں گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی؟ کیا ان کی منت خوشامد کر کے کہ میرے بھائیو خود نکلو اللہ کے راستے میں. ان آنے والے مہمانوں کو سمجھاؤ، ہوٹلوں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، کشتوں کی جماعتیں بناؤ، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے تعلیم کے حلقے لگاؤ. دائیں بائیں اطراف میں پھر رہے ہیں ان کو لے کے مسجدوں میں آؤ، ان کو اللہ کی بات سناؤ. پتہ نہیں کب کون سا کلمہ کسی کے کان میں پڑے اور توبہ کر. اپنے ہوٹلوں کا ایسا بناؤ کہ آنے والا دین لے کے جائے، آنے والا بے حیائی لے کے نہ جائے. ان کا یہ ہماری کافی ختم ہو جائے گی. نہیں ختم ہوگی تمہارا مقدر کو چھین لے گا. یہاں تو مجمع اتنا آتا ہے کہ اگر مسجدوں کو بھی ہوٹل بنا تو یہاں بھی لوگ ٹھہر جائیں گے. ان کا یہ ہمارے گاہ ٹوٹ جائیں گے. ارے اتنا گندا بول کہ ہمارے گاہ ٹوٹ جائیں گے، اتنا گھٹیا بول ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے. نہیں 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 نہیں، مسلمان کی شان اس سے بڑی بلند ہے. ہماروں کے ایمان کو پہلے سوچیں گے، اپنی روٹی کو بعد میں سوچیں. ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان مہمانوں کے ہاتھ میں نہیں، ان آنے والوں کے ہاتھ میں ہماری روٹی نہیں ہے. اس سے میرے بھائیوں وہ رب تو سردیوں میں سانپ کہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے. ایسے موزی کیڑے کو اللہ اس کے سوراخ میں رزق پہنچے. میں نے بھوکا بیٹھا رہتا ہے سانپ. جو وہاں اس کو رزق پہنچائے وہ ایمان والے مسلمان کو بھول جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں ایک تو سب توبہ کر اور سارے مجمع سے توبہ کروائیں، پیار سے محبت سے، پیار سے محبت سے. ہم اس کے قائل نہیں کہ کسی سے نفرت کرو، کسی کو دھکے مارو، کسی کی توہین کرو. پیار سے محبت سے. پیار کا بول دل میں اترتا ہے، سختی کا بول اور رد عمل پیدا کر دیتا ہے. لیکن آپ سر جوڑ کے بیٹھیں تو صحیح، اس کو اپنا اجتماعی مسئلہ بنائیں تو صحیح. اس کو سیکھنے کے لیے آپ لوگ 4 مہینے اور چلے کے لیے پھرو. اور ان دنوں میں جماعتیں، اپنی جماعتیں بنا کے بیٹھو ہر طرف.